بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، دانشوران قوم ملت اور اسٹیج پر موجود علماء دین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج یقینی اور بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ہم آج ایک مجلس میں بیٹھ کر تحفظ تعلیم کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنے مستقبل کے، اپنے قوم کی تعلیم کے مستقبل کے کچھ منشور کو طے کریں گے اور جو ہماری حالیہ کارکردگی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ آج کی میری تقریر کا تقریباً خلاصہ یہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے اندر علم دین کی حصول کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کیا جائے۔ اصلی تعلیم ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے اور قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور موجودہ دور میں جو مسلم امہ کی تعلیمی صورتحال ہے اور جس درماندگی اور پسماندگی کے ہم شکار ہیں، مختصر اس کا جائزہ لیتے ہوئے مستقبل میں ہمیں درپیش اس چیلنجز کا انشاءاللہ اس کا بھی ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کی ابتدا اور آغاز تعلیم سے ہوئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آئے تو سب سے پہلی وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دراصل یہ لفظ اقرأ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے، ایک انسان کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، ایک معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور ترقی کے معیار پر پہنچتا ہے، سماج میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، صلح و آشتی کو فروغ ملتا ہے، سماج میں لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علم کا ذکر کیا، اللہ نے کہا وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ رب العزت بلا شبہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس پر یقین رکھتے ہیں اور مکمل یقین رکھتے ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے علم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، علم کو اپنا اڑنا پچھوڑا بنایا ہے، یقیناً وہ اللہ کے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے افضل۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی افضلیت کیوں ہے؟ آخر معاشرے میں انہیں اعلیٰ مقام کیوں حاصل ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔ کیا تم نہیں جانتے اگر ایک شخص علم حاصل نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کی اندھیری ہو اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جو شخص اندھیری رات کا مسافر ہو، جس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو، جس کی فکروں کی پرواز میں بلندی نہ ہو، جسے معاشرے کے اندر رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ ہو، جسے اخلاق و محبت کا پتہ نہ ہو، کس طریقے سے معاشرے میں اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مقام کا حامل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ علم والے ہیں جن لوگوں نے خود کو حصول علم کے لیے وقف کیا، جن لوگوں نے اپنے سینوں کو علم کے نور سے منور کیا، ہاں یہ معاشرے میں اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، ہاں یہ اس لائق ہے کہ ان کے لیے تختی اور
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن نے ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ واضح کیا، وہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ دوسری حدیث نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن، ایک وہ شخص جس کے پاس علم کی دولت ہو، وہ معاشرے کے اندر اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات کے اندھیری میں آسمان پر جگمگاتے تاروں کے درمیان ایک چاند کی، جس طریقے سے ہزاروں چاند کے بیچ، ہزاروں تاروں کے بیچ ایک چاند ممتاز ہوتا ہے، اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایجوکیٹڈ پرسن، ایک علم حاصل کرنے والا شخص اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اپنی ایک الگ پہچان اور اپنی ایک الگ اہمیت پیش ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں دو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ وہ تھا جہاں لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ وہ تھا جہاں لوگ تعلیم و تعلم کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے اور دوسرے سیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حلقے کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اگر چاہے تو انہیں عطا کر دے، یہ بھی خیر ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ علم دین حاصل کر رہے تھے، سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انما انا بعثت معلما، کہ اس سرزمین پر، اس دنیا میں ہماری آمد، ہماری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلیم کو عام کریں اور فروغ دیں۔ آپ نے یہاں سے علم کی اہمیت کو واضح کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ علم کا حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، علم کے لیے وقف کرتا ہے، تو سنو، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے، حصول علم کے لیے نکلے، اللہ رب العزت کی جنت کے راستے کو آسان کر دے۔ اسی پر آپ نے بس نہیں کیا، آپ نے آگے یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، چونٹیاں سب کی سب دعائیں کرتی ہیں، ملائکہ اور فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آخر کیوں نہ ہو، نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء لان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، ان کی موت کے وقت آتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے زمین چھوڑ کر جاتے ہیں، دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، پیسے چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا تھی؟ وہ میراث علم۔ آپ نے اس علم کو بطور میراث کے اپنی امت میں چھوڑ کر گئے اور اس امت کے علماء کو اس کا حامل قرار دیا۔ بے شک بے شک، دراصل یہ علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا۔ اسی لیے مسلم سماج کی سب سے پہلی ذمہ داری دینی علوم کے حصول کے لیے قدم کو آگے بڑھانا، معاشرے اور سماج کے اور گھر کے ایک ایک فرد کو دینی علوم سے آراستہ کرنا ہمارا فریضہ۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، خواہ مسلم اندھا ہو، بہرا ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر شخص پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے، جہاں علم دین کا حاصل کرنا ہمارے لیے یہ بنیادی ضروری ہے،
وہیں ہمیں عصری علوم کی طرف بھی توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس زمین پر اپنا نائب منتخب کرتا ہوں اور اسے بھیجتا ہوں۔ اللہ نے صرف انہیں قرآن دے کر یا دینی تعلیم دے کر نہیں بھیجا، اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے اس موقع پر حضرت آدم کو وہ تمام علوم سکھائے جس کو حضرت آدم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جن کا سامنا کرنا، جن چیزوں کی ضرورت ان کو پیش آ سکتی، وہ تمام علوم اور تمام دین اللہ نے ان کو سکھائے۔ اور کسی بھی معاشرے کے اندر ترقی کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز یہ ہے جو قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے کی اور سوسائٹی کی بیسک نیڈڈ چیزیں، جو بنیادی چیزیں، اس کی معرفت، اس کا حصول ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کی یہ عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کو ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر آئیے، کیونکہ وقت مجھے صرف 20 منٹ ملا ہے، لیکن آئیے ذرا موجودہ جو دور ہے، اس وقت ہماری تعلیم، ہمارا جو تعلیمی نظام اور سسٹم ہے، اور ہم تعلیم کے اس ریس میں ہم کہاں ہیں، اس کا مختصر جائزہ ہے۔ 3 دنوں پہلے کی بات ہے، میں رات 12 بجے دیوبند سے سفر کر کے دہلی گیا اور وہاں ایک مولانا سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہاں ایک دانشمند صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 2 گھنٹے تک مجھے انہوں نے سنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ علماء نے، مولویوں نے علوم کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنی دکان چلانے کے لیے، جس کی بنیاد پر مسلم معاشرہ تعلیمی میدان میں کافی پیچھے تھا۔ لیکن اب جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر تعلیم کے حصول کا جذبہ ہے، تو اب مولویوں کی دکانیں بند ہوئی اور مسلم معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ میں سچ بولوں تو اس وقت وہاں سے اٹھنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک مختلف ویب سائٹس، اخبار اور تنظیموں کا مطالعہ کیا، مختلف تلاشوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد میں آج آپ کے سامنے آتا ہوں۔ چنانچہ 2021 میں ہندوستان کا ایک مشہور اخبار دی ہندو ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، جس رپورٹ کے مطابق اس ملک کا مسلمان، اس ملک کے سب سے نچلے طبقے دلت، میں آپ کو بتا دوں کہ دلت کا تصور کیا ہے۔ دلت کا تصور ہندو سماج میں اس طریقے سے کہ اس کا کام صرف بڑے ذات کے لوگوں کا نوکر بن کر رہنا ہے، وہ صرف ان کے پاؤں کے دھول ہیں۔ چنانچہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلم کمیونٹی تعلیمی میدان میں، ماڈرن ایجوکیشن میں ایس سی، ایس اینڈ او بی سی سے بھی نیچے چلی گئی، اور او بی سی جو ہے ان کی جو شرح رفتار ہے، تعلیمی امپرومنٹ ہے، وہ تقریباً 1 سال میں 4.2 ہے۔ شیڈیول ٹرائب جنہیں تعلیمی جو بنیادی چیزیں وہ بھی حاصل نہیں ہوئی، ان کے اندر جو امپرومنٹ ہے وہ 11 پوائنٹ ہے۔ ایسے ہی جو بیکورڈ کلاسز میں ان کی جو تعلیم امپرومنٹ ہے وہ 4% ہے، لیکن وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلم معاشرے میں تقریباً 2019 سے 20 کے درمیان 8% تعلیم میں گراوٹ آئی۔ تقریباً 21 لاکھ مسلمان اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیز کا رخ کرتے تھے، جو اب گھٹ کر 19 لاکھ 21 لاکھ ہے۔
تقریباً 11% گراوٹ پائی گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی سرکار آئی ہے 2014 کے بعد، اب مولویوں کی بینڈ بجی ہے، مولوی بھی پڑھا رہے اور اسکول میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو زمینی صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ مزید اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہندوستان کا سب سے زیادہ ناخواندہ illiterate کوئی اگر طبقہ ہے تو مسلم سماج، تقریباً 74.2، یعنی کہ آدھا تقسیم 100 میں سے 50 مسلمان اسکول نہیں جاتے پڑھنے، اور جو لوگ اسکول جاتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو سیکنڈری کلاس یعنی کلاس 6 سے لے کر 8 تک جو مسلم بچے پڑھتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 14% ہوتی ہے، پھر یہی تعداد کلاس 9 سے لے کر 10 تک پہنچتے پہنچتے 10% ہو جاتی ہے، اور پھر یہ تعداد جب کلاس 11 سے 12 تک پہنچتی ہے وہ اس سے بھی گھٹ جاتی ہے، اور 12 کے بعد جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن ہے وہاں پہنچتے پہنچتے تقریباً 4% مسلم طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی سن لیجیے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کچھ امپروومنٹ ہوا ہے تو یہاں پہنچے، نہیں، بلکہ یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس سے 3 سال 4 سال پہلے مسلمانوں کی حالت اس ملک میں اس سے بہتر تھی۔ آج ہم بیدار ضرور ہوئے زبان پہ کہنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ کہنے کے لیے، اور تعلیم کے نام پر بزنس کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم معاشرہ تعلیم کے دن بدن پیچھے جا رہا ہے، بلکہ دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق یہ اندازہ ہے کہ آئندہ کے کچھ سالوں میں اس ملک کے اقتدار پر بیٹھنے والی حکومت مسلمانوں کو وہ حیثیت دے گی کہ اس ملک نے کبھی دلتوں و آدیواسیوں کو دیا گیا۔ یہ تو مختصر سا ڈاٹا اصلی تعلیم کا تھا، آئیے ذرا میں کچھ دینی تعلیم کے حوالے سے بات کروں۔ اشرف العلوم کلمہ کی سلسلہ میں فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے حیدرآباد کی ایک تنظیم کے حوالے سے کچھ رپورٹس پیش کی، میں اسی کو مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حیدرآباد کے ایک مسلم اسکول میں جہاں اسلامی تعلیمی نظام کا جس طرح پر ایڈورٹائزمنٹ ہوتا تھا، تشہیر ہوتی تھی، وہاں ایک ٹیم پہنچی، وہاں کے بچوں کو کھڑا کیا گیا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ان سے معلومات کی گئی۔ تقریباً 50% طلباء کو اسلام کے حوالے سے کچھ معلوم ہی نہیں تھی۔ بچوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام پوچھا گیا، ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے، عبداللہ، عبد المطلب اور ایک اور تیسرا نام۔ ایک بچے سے کہا گیا بتاؤ ان میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے رانگ آپشنز کو چوز کیا، غلط جواب دیا۔ پھر دوسرے بچے کو کھڑا کیا گیا، اب کہا گیا بتاؤ 2 آپشن بچے ہیں، عبد المطلب اور عبداللہ بچا، بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ عبداللہ کہتا ہے۔ جواب بھی بچہ صحیح دیتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ جواب بھی میں نے گیس کر کے دیا تھا، اندازے سے۔ مسلم معاشرے کے قرآن کی خواندگی کا نظام یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں تقریباً صرف 5% بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ ان 5% بچوں میں تجوید پڑھنے والے بچوں کی تعداد تقریباً 1% ہے۔ ان 1% بچوں میں بھی تقریباً 5% بچوں کا تعلق مدرسوں سے۔ ہمارا تو تعلیمی نظام یہ ہے، ہمارے تو تعلیمی صورتحال یہ ہے۔ یاد رکھیے تعلیم کے نام پر ہونے والی کانفرنس ہے، یہ میٹنگیں یقین جانیے ہمارے صورتحال کو بدل نہیں سکتی۔ میں آپ کو اب آگے مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں درپیش خطرات اور چیلنجز ہیں مختصر طور پر
آپ کے سامنے وہ باتیں کرتا چلا. میری دلی خواہش ہے کچھ لمبی گفتگو کرتا، لیکن وقت بہت کم ہے اور لوگوں کو بھی موقع دینا ہے. ہندوستان کا جو NCERT بک پورے ملک میں چلتا ہے، ہم ہر دن آئے دن خبر میں پڑھتے ہیں کہ وہاں سے فلاں نظام کو تبدیل کر دیا گیا، مغل کی اطلاع تاریخ ہٹا دیا گیا، مسلمانوں کی اطلاع تاریخ ہٹا دیا گیا. بات سنتے رہتے ہیں، لیکن آگے کی بات سنیے. آگے کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اسکولوں کے اندر، خواہ وہ اسکول پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، وہاں مذہبی تعلیم پر پابندی لگی ہے. اور اس مذہبی تعلیم پر پابندی کے نام پر وہاں سے صرف اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ، اسلامی کلچر اور تہذیب کو نکال کر باہر پھینک دیا. کیوں؟ اور مذہب کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں نہیں کیا جائے؟ جو بچے اسکول کے ہیں، میں اس بات پر ذرا دھیان دیں گے. اینشینٹ انڈیا، قدیم ہندوستان کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو قدیم ہندوستان کی تاریخ میں جینزم، بدھزم اور ہندوازم کی ہندوستان کی تاریخ ہے. یہ تین مذہب قدیم ہندوستان کی تاریخ کا محور ہے. تو ان تین مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان کو بطور تاریخ کے شامل کر دیا جائے. اور چونکہ اینشینٹ انڈیا میں اسلامی تاریخ کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا مذہب کی تعلیم کی زد میں لا کر کے اسلامی تعلیمات کو سر سے نکال دیا. اب ہمارا سوال، ایک سوال ان دانشور لوگوں سے جن کا یہ کہنا ہے کہ اسکول کے بڑے بچے بھی خوب جائیں اور مدرسے کے بچے بھی اسکول میں داخلہ لیں. ہمارا سوال یہ ہے، اگر ہمارے بچے آج اسکول میں تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو جس طریقے سے ان پر ذہنی اور تہذیبی جلغار ہو رہا، جس طریقے سے انہیں ذہنی طور پر غلام بنانے کی، اسلام سے دور کرنے کی ان اسکولوں میں ناپاک سازش ہوئی، کیا اس کے متبادل کے طور پر آپ نے کوئی اور نظام سوچ کر رکھا ہے؟ کیا آپ کے پاس سپلیمنٹری کے طور پر پڑھانے کے لیے کوئی نظام ہے؟ اسکول کے بچے وہ جانتے ہوں گے NCERT میں انگریزی کی بک پڑھائی جاتی ہے تو ایک مین سبجیکٹ کی بک ہوتی ہے، ایک سپلیمنٹری ہوتی ہے. جیسے کلاس 9 میں دیکھ لیجیے ایک کتاب آتی ہے دی مومنٹ، یہ سپلیمنٹری ہوتی ہے، یعنی اضافی طور پر پڑھائی جاتا ہے. وہ نظام کا اور نصاب کا حصہ نہیں ہے. تو کیا اس ملک کا تعلیمی نظام اتنا فرسودہ اور اتنا ابتر ہو رہا تو وہ لوگ جو تعلیم کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا اس فرسودہ تعلیم کے خلاف آپ نے کسی سپلیمنٹری نظام کا سوچ کر رکھا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل ہے؟ نہیں. تو آپ ایک آخری بات سنیے، اپنی بات سمجھ کرتا ہوں کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تقریباً 16 لاکھ مسلم طلبہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ان میں تقریباً 10 لاکھ مسلم طلبہ تحریت کے شکار ہو جاتے ہیں، لبرلزم کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسلام سے انہیں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کے مدرسوں کے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، کیا آپ نے ان 10 لاکھ اسلام سے پھر جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ نے کوئی نظام سوچ رکھا ہے؟ کیا مدرسے کے جن بچوں کو آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کے لیے مستقبل کے الگ نظام؟ میرا مقصد ہرگز آپ کو ناامید نہیں کرنا ہے، میرا مقصد ہرگز آپ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیے. آج مسلم قوم آگ کے ڈھیر پہ کھڑی ہے اور جن صورتحال کا شکار ہے اس کا سامنا کیجیے، اور سامنا کرنے کے بعد ان کانفرنس اور ان جلسوں کو چھوڑیے، سر جوڑ کر بیٹھیے، ایک نظام برپا کیجیے جس نظام کے تحت بچے کو اعلیٰ تعلیم دی جائے. میں مزے کی ایک اور بات بتا دوں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں جو تقریباً 4% لوگ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس میں ہماری بہنیں مسلم بچوں سے سبقت لے گئی. جی، اگر 100 مسلمان بچہ
اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا، ان میں تقریباً 60 بچیاں ہیں اور 40 بچے ہیں۔ اور پھر آگے سنیے، ان 60 بچیوں کو جب یہ کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور ماں باپ انہیں جو ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بھگوا لوکریفٹ میں پھنسا کر اسلام سے انہیں بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کس قسم کا کھیل ہے۔ اسی لیے جو مسلم قوم کی جو موجودہ تعلیمی صورتحال تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک مضبوط، منظم اور بہترین تعلیمی نظام کی برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک اسکولی نظام کے ساتھ ساتھ ایک سپلیمنٹری نظام کے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور صحیح راستوں پر محنت کرنے کی اور اپنے پیسوں اور اپنی محنت کو لگانے کی ضرورت ہے۔